تاریخ انسانیت کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت، عدل اور اللہ کی قربت کی روشن مثال بن کر ابھرتے ہیں۔ انہی عظیم ناموں میں ایک نام نبی اللہ داؤد علیہ السلام کا ہے، ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی، اور ایسا عدل و انصاف بھی جس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل کمزوری، خوف اور دشمنوں کے دباؤ میں تھے۔ جالوت جیسے ظالم بادشاہ کا رعب ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ اسی میدان جنگ میں ایک نوجوان چرواہا کھڑا ہوا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ یقین کامل تھا۔ اللہ کے حکم سے داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی فتح کے بعد اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ لیکن داؤد کی عظمت صرف جنگی فتح تک محدود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ زبور اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب تھی جس میں نصیحت، تسبیح اور اللہ کی حمد شامل تھی۔ داؤد کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ یہ کوئی شاعری نہ تھی بلکہ اللہ کا معجزہ تھا جس کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو عدل کا بے مثال معیار عطا کیا۔ وہ صرف بادشاہ نہ تھے بلکہ ایک نبی قاضی بھی تھے۔ قرآن ہمیں ایک واقعہ سناتا ہے جہاں دو فریق داؤد کے پاس فیصلہ کروانے آئے۔ بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی تعصب کے، داؤد نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ جب داؤد کو اپنی کسی فوری رائے پر تنبیہ ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کے حضور سجدہ کیا اور توبہ کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی سب سے زیادہ عاجز اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی داؤد کی زندگی عبادت، شکر اور انکساری کا نمونہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزے داؤد کے روزے تھے۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، اور سب سے محبوب نماز داؤد کی نماز تھی۔ وہ رات کے نصف حصے میں سوتے، ایک تہائی میں عبادت کرتے اور پھر کچھ دیر آرام کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ داؤد کو اللہ نے لوہا نرم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا جس سے وہ زرہیں بناتے تھے تاکہ ظلم اور جنگ میں لوگوں کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی صرف روحانی رہنما نہیں بلکہ معاشرے کی عملی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نبی داؤد کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے میں ہے۔ اصل بادشاہت تخت میں نہیں بلکہ عدل، عبادت اور عاجزی میں ہے۔ یہی وہ میراث ہے جو داؤد انسانیت کے لیے چھوڑ گئے، اور یہی وہ روشنی ہے جو قیامت تک راستہ دکھاتی رہے گی۔